پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس ٹائم بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹو امبیسڈر منیر اکرم نے یہ بات آج ڈکلیئر کی ہے۔ یہ تعلقات بالکل امپروو نہیں ہوں گے۔ اکرم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کو کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ پاکستان will continue take all necessary measures to eliminate the terrorist threat to our national security۔ جعفر ایکسپریس والا ٹیرر اٹیک ان بلوچستان اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، یعنی کہ یہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کہلاتے ہیں، پاکستان نے ان کو 20 دن مزید دیے ہیں کہ آپ اپنا بوریا بستر پیک کریں اور پاکستان چھوڑ دیں۔ اور سو مسو انہوں نے فگر ورک بھی دے دیا ہے کہ 6000 فائٹر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اس ٹائم افغانستان میں موجود ہیں۔ جو السلام علیکم، میں ذوالقرنین طاہر۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اس ٹائم بہت زیادہ کشیدہ ہیں۔ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کے پرماننٹ ریپریزنٹیٹو امبیسڈر منیر اکرم نے یہ بات آج ڈکلیئر کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو اس ٹائم ریلیشن ہے وہ بالکل لوئسٹ ایپ پہ ہیں، اور یہ تعلقات بالکل امپروو نہیں ہوں گے انلیس افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے وہ ایکشن نہیں لیتی ٹی ٹی پی کے خلاف، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ اور بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی اور باقی ٹیرر گروپس کے خلاف جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان سے اور پاکستان میں وہ ٹیرر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ منیر اکرم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے افغانستان کو کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ پاکستان will continue take all necessary measures to eliminate the terrorist threat to our national security۔ پاکستان اٹ مینس کہ پاکستان یہ رائٹ رکھتا ہے کہ ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو ہٹ کرے افغانستان کے اندر اگر وہ باز نہیں آتے۔ آج کا جو میجر ایشو ہے یا میجر انسیڈنٹ ہے جعفر ایکسپریس والا ٹیرر اٹیک ان بلوچستان، اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی گورنمنٹ نے بالکل وارن کر دیا ہے جو اخوان نیشنل ہیں پاکستان کے اندر، ڈاکومنٹڈ اور انڈاکومنٹڈ۔ ڈاکومنٹڈ تقریباً 8 لاکھ کے قریب ہیں جن کے پاس اخوان سٹیزن کارڈ ہے، یعنی کہ یہ اخوان سٹیزن کارڈ ہولڈر کہلاتے ہیں۔ پاکستان نے ان کو 20 دن مزید دیے ہیں کہ آپ اپنا بوریا بستر پیک کریں اور پاکستان چھوڑ دیں، ادروائز جو ہے وہ پاکستان کے پاس پلان ہے ان کو ری لوکیٹ کرنے کا، جو اسپیشلی اسلام آباد اور راولپنڈی میں اخوان موجود ہیں اس ٹائم۔ چاہے اگین جو انڈاکومنٹڈ ہے ان کے لیے تو پہلے ہی پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ آپ کنٹری چھوڑ جائیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً 30 لاکھ اخوان جو ہیں وہ پاکستان میں جو مقیم ہیں، ان میں سے کافی سارے جو ہیں جن کو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ چھوڑ جائیں، ابھی گورنمنٹ نے وہ بھی فگر نہیں دیا کہ کتنے چھوڑ گئے ہیں۔ 8 لاکھ تو ڈاکومنٹڈ ہے، تو باقی بچ گئے 22 لاکھ انڈاکومنٹڈ اخوان ہیں۔ تو گورنمنٹ نے پہلے فیز میں جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں جو ڈاکومنٹڈ اخوان ہیں ان کو ری لوکیٹ کرنا ہے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، اور جو انڈاکومنٹڈ ہیں ان کو جو ہے وہ گھر بھیجنا ہے، یعنی کہ افغانستان ڈپورٹ کرنا ہے۔ صورتحال بڑی کشیدہ ہے افغانستان کو لے کے، جو مسلسل اسکرمشز چل رہی ہیں، جھڑپیں چل رہی ہیں افغانستان کے ساتھ۔ وہ منیر اکرم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل نے جو ہے failed to address the threat posted the region and beyond by other terrorist groups such as القاعدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ، ٹی ٹی پی بلوچ terrorists including the BLA so called بلوچستان لبریشن آرمی اینڈ دا مجید بریگیڈ، یہ افغانستان میں پریزنٹ ہیں۔ اور سو مسو انہوں نے فگر ورک بھی دے دیا ہے کہ 6000 فائٹر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے اس ٹائم افغانستان میں موجود ہیں، جو کہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہر ٹائم تیار رہتے ہیں۔ تو حالات بہت جو ہیں افغانستان کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان نے یو ایس کو بھی یہ کنوے کر دیا ہوا ہے کہ طالبان گورنمنٹ ناٹ ڈوئنگ انف، تو پھر اگر پاکستان کوئی ایکشن لے گا تو وہ پاکستان پورا رائٹ رکھتا ہے، وہ لیجیٹمیٹ ایکشن ہوگا، کیونکہ پاکستان نے اخوان نیشنل کو ٹارگٹ نہیں کرنا، انہوں نے ٹیررسٹ جو وہاں پہ ہائیڈنگ ہیں، ہائیڈ آؤٹس ان کے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہولنگ اپ اوور دیئر۔
تو اس سلسلے میں تھوڑا سا اور بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشن نے اس پہ ایک تھوڑا کنسرن جو پاکستان نے ابھی اناؤنس کیا کہ 20 دن کے یعنی کہ مارچ 31 کی ڈیڈ لائن دی ہے پاکستان میں جو ڈاکومنٹڈ اخوانس ہیں 8 لاکھ کے وہ چھوڑ جائیں، اور جو نہیں چھوڑ پائیں گے ان کو ری لوکیٹ کر دے گی پاکستانی گورنمنٹ. تو یونائٹڈ نیشن نے کنسرن شو کیا ہے کہ دیکھ لیجیے گا اس میں ان اخوانس کا دھیان ضرور رکھیے گا جن کی لائف ایٹ تھریٹ ہوگی. اگر وہ ان کو آپ ڈپورٹ کر دیتے ہیں، افغانستان چلے جاتے ہیں، وہاں لینڈ کرنے کے بعد اگر وہ وہاں پہ کہیں وہ طالبان گورنمنٹ کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنے. ان میں سے 15,000 وہ اخوان بھی ہیں جنہوں نے امریکن گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا اور وہ پاکستان میں اس ٹائم موجود ہیں، اور جن کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے سے پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا کہ ہم آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں آپ کو بسائیں گے. اور دے ور ویری ہیپی. یہاں پہ انگریزی سیکھ رہے تھے بیچارے پاکستان کے اندر، کیونکہ ان کے ویزا پروسیس اور یہ سارا امیگریشن پروسیس ریلیٹڈ ٹو their departure to United State almost was ready. الیکشن ہوا، ٹرمپ صاحب آ گئے، ٹرمپ نے آتے ہی کہا کہ بھائی سوری میں آپ کو نہیں لے رہا. اٹس ویری بیڈ نیوز فار دیم. وہ 15,000 بھی اب ان کے بارے میں یونائٹڈ نیشن نے کنسرن شو کیا ہے کہ دھیان کیجیے گا، ان کو ری لوکیٹ کر دیں پاکستان میں کسی اور جگہ فرام اسلام آباد اور راولپنڈی سے، لیکن ان کو افغانستان مت بھیجیں کیونکہ انہوں نے امریکن گورنمنٹ کی سپورٹ کی تھی اور طالبان کی یہ ہٹ لسٹ کے اوپر ہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے بڑا ڈیلیکیٹ ہے. پاکستان گورنمنٹ اس کو جو ہے ایک درد سر سارا سین بنا ہوا ہے. تو کس طرح سے سارے یہ ٹیرر تھریٹ کو اور افغانس کو ڈپورٹ کرنا، ان کو ری لوکیٹ کرنا کس طرح سے کر پائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت جو ہے ہم بہت زیادہ جو ہے آئی ٹو آئی فیس ٹو فیس ہیں ود افغانستان. لیٹس سی کہ کیا سچویشن بن پاتی ہے ان ڈیز ٹو کم.